موجود ہیں عامر قریشی صاحب کہ اسپورٹس اینڈ کلچر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کیسا رہا؟ اسکولز کے اندر ڈفرینٹ ہم جا کے اسپورٹس کی کافی کوشش کی تھی کہ اسپورٹس کو پروموٹ تمام کیا عہدیداروں کی ضلعی انتظامیہ کی تمام تک گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑے زور و شور ظاہر ہے کہ ان تنظیموں کے بارے میں سب کو پتہ ہے، تو وہ اسی حساب سے جو نام ان کے پاس آتے ہیں ان کو ہماری ٹیم مکمل طور پر تیار ہے، نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 90 نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عامر قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد سے، اور اسپورٹس اینڈ کلچر کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آج ہم اسپیشل ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کا کیا رول رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ واحد ایسی سیاسی جماعت ہے کہ بڑے اسپیسیفک جو ہے وہ لوگوں کو ڈیزنیشنز دی گئی ہیں اور نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے بیسٹ فیوچرز کے لیے بڑے اچھے اقدامات کیے گئے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسپورٹس اینڈ کلچر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کیسا رہا، اور ابھی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسپورٹس اینڈ کلچر میں کوئی فرق پڑا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ چلی گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو تھا نا اسپورٹس اینڈ کلچر کا سسٹم ایسے تھا کہ ہم لوگ تمام جو گراؤنڈس تھے اسلام آباد کے ان کو رینوویٹ کر رہے تھے، اس کے بعد وہاں پہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کروا رہے تھے، اسکولز کے اندر ڈفرینٹ ہم جا کے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرا رہے تھے، تو یعنی ہم امپروو کر رہے تھے اس ٹائم کافی سارے۔ ہم نے پارکس کو بھی ٹھیک کروائے اسلام آباد کے، پھر گراؤنڈس کو بھی جو ہے وہ مینٹین کیا ہے۔ ہم اپنے بہت سارے گراؤنڈس دیکھے ہوں گے جن کے اوپر جو ایسٹرو ٹرفس تھے وہ خراب ہوئے تھے، ہمارے دور میں وہ ٹھیک ہوئے۔ اس کے بعد جو گراؤنڈز میں گھاس لگا ہوا تھا ہم نے سیٹ کیا، فٹ بال کے میچز ہوتے رہے، کرکٹ کے میچز ہوتے رہے، تو ہم لوگوں نے کافی کوشش کی تھی کہ اسپورٹس کو پروموٹ کیا جائے، اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ فرق پڑا یا کمی آ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف کے جب اقتدار میں تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے امپورٹڈ، اس کے دور میں تو کچھ اور کام بھی نہیں ہوا، تو سپورٹس تو بڑے دور کی بات ہے۔ ان کے دور میں تو گراؤنڈز کے اوپر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اب گھاس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے جب انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آئے گی تو ہم کو دوبارہ سے ان کو مینٹین کرنے کے لیے اسی گراؤنڈ زیرو سے ہی شروع کرنا پڑے گا۔ ابھی فی الحال جو ہے نا سچویشن بڑی خراب ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدیداروں کی ضلعی انتظامیہ کی تمام تک گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے ان کی جانب سے یہ اپنا بدلہ لیا جا رہا ہے، یا کچھ قانونی گرفت واقعی تو ایسی بنتی تھی جو کی جا رہی ہے؟ اصل میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان میں گراس روٹ لیولز تک جو ہے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے، اور ہمارے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں گراس روٹ لیول تک تنظیمیں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان تنظیموں کے بارے میں سب کو پتہ ہے، تو وہ اسی حساب سے جو نام ان کے پاس آتے ہیں ان کو وہ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں فضول میں، جبکہ وہ کبھی کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں یا کسی پرابلم میں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری پارٹی کے لوگ الحمدللہ ٹرینڈ ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے نا ایک بہت ہی فیشسٹ قسم کی کلو بٹوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے ہماری پارٹی کے لوگ، ہماری ٹیم مکمل طور پر تیار ہے، نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ شکست دیں گے یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی جو ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہے، سپریم کورٹ بھی انوالو رہی ہے اور باقاعدہ ڈیٹ دے دی گئی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ اور آپ کا بطور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اسپورٹس اینڈ کلچر کیا انپٹ ہوگا دوبارہ سے نئے الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم لوگ تو الیکشن کی تیاریاں آلریڈی کر رہے ہیں۔ ابھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، اس میں آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بڑی محنت سے تیاری کی تھی، اور ہمارے جو جیت کا ڈر تھا ان لوگوں کو، کیونکہ 70 to 80% جو یوسیاں پہ وہ جو سروے آیا تھا اس پہ ہم لوگ جیت رہے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن ہی ملتوی کروا دیے۔ لیکن اب تو الیکشن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اب تو ہونے ہیں الیکشن، اور جب الیکشن ہونے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، کہ جو مہنگائی کا طوفان یہ لے کے آئے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو بے روزگاری کا طوفان لے کے آئے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جناب، کہ اس وقت تک لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب 2 وقت کی روٹی کے لیے پاکستان میں لوگ ترس رہے ہیں، ان کو ووٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف اتنی زیادہ سیٹیں لیں گی جو میں اور آپ بھی شاید نہ سوچ سکتے ہوں۔ الیکشنز کے لیے نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے اور عوام کس حد تک تیار رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے، کس طرح انیشیٹو لیں، ابھی کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہمارا اسپورٹس اینڈ کلچر کے حوالے سے اسلام آباد میں یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف گراؤنڈز میں ٹورنامنٹس کروائیں گے، اور ٹورنامنٹس میں لوگوں کو انگیج کریں گے،
ٹھیک ہے، اور ایک فیسٹیول کا ماحول ہوگا الیکشنوں کے دوران انشاءاللہ، اور ہم بہت سارے ٹورنامنٹس کرکٹ کے بھی کرائیں گے، فٹ بال کے بھی کرائیں گے، میرا پورا پروگرام بن چکا ہے انشاءاللہ، بس الیکشنوں کی تاریخ کا اعلان ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ اپنی شکست تسلیم کر چکی ہوں۔ تھینک یو سو مچ جی، عامر قریشی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، بڑے ہی موٹیویٹ لگ رہے تھے نیکسٹ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔